بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات کہ جہاں قرآن میں رمضان کا ذکر آیا ہے وہاں رمضان میں قرآن کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں قرآن پاک میں رمضان کا ذکر اس طرح سے آیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملی۔ تو بالکل اسی طرح سے رمضان میں قرآن کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اور دوسری خوبصورت بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرآن بھی دیا گیا اور رمضان بھی۔ جس طرح سے ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو، اس کتاب کو اتھینٹک مانتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم رمضان کے مہینے کو بھی اتھینٹک مانتے ہیں، کیونکہ باقی مہینوں کی نسبت صرف رمضان ہی وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل فرمایا ہے، اور قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے رمضان بھی وہ واحد مہینہ ہے جو بالکل باطل سے نکال کر حق کی طرف لے کر جاتا ہے، جو ہمیں حق کی پہچان کرواتا ہے، جو ہمیں حق اور سچ کے راستے پر چلاتا ہے۔ جس طرح سے قرآن پاک ہمیں ہدایت کے راستوں پر چلاتا ہے، ہمیں روشنی کی منزلوں تک لے جاتا ہے، روشن راستے دکھاتا ہے، روشن راہیں دکھاتا ہے، اسی طرح سے رمضان بھی سچ کی راہ دکھاتا ہے، ہمیں ہدایت اور حق کا پتہ بتاتا ہے، ہمارے دلوں کو منور کر کے چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے قرآن کے حرف پڑھنے پر انفینٹ اور ان لمیٹڈ نیکیاں ملتی ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جس مہینے میں نازل فرمایا ہے یعنی کہ رمضان المبارک میں، تو اس مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیا ہے۔ اس میں بھی ہر نیک عمل کو، ہر نیکی کو کئی گنا تک بڑھا دیا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس مہینے میں ایک ایسی رات دے دی ہے یعنی کہ شب قدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو سوچیں کہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو ایک رات میں ہونے والی نیکیاں، عبادات اور اس کا اجر کیسے اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ اور انفینٹ دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ جس طرح سے قرآن پاک ہمارے لیے راہ نجات ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے برکت ہے، جس طرح سے ہمیں دوزخ سے بچاتا ہے اور ہمیں جنت کی راہوں پر لے جاتا ہے، جہنم کی راہوں سے ہمیں کھینچ کر لے جاتا ہے اور ہمیں اسے بچا لیتا ہے، اسی طرح سے رمضان کا مہینہ بھی وہ ہے جو ہمارے لیے رحمتیں لے کر آتا ہے، ہمارے لیے برکتیں لے کر آتا ہے، ہماری توبہ اور استغفار کو قبول کروانے کے لیے آتا ہے، جو ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے آتا ہے، جہنم کی آگ سے نجات لانے کے لیے آتا ہے اور ہمیں جنت کی بشارت دے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں دوزخ کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر چلا سکے۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو گفٹس بہت ہی خوبصورت عطا کیے ہیں، قرآن کی شکل میں اور رمضان کی شکل میں، جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جس طرح سے ہمیں قدر کرنی چاہیے، جس کی ہم فکر نہیں کرتے، جس طرح سے ہمیں فکر کرنی چاہیے، جن کو ہم اس طرح سے نہیں سمجھتے، ایسے ان کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، جس طرح سے ہمیں ان کے بارے میں مکمل طور پر جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ ہم ویسے ان سے فائدہ نہیں لیتے جیسے ہمیں لینا چاہیے، ہم ان کو اپنی زندگیوں میں ایسے شامل نہیں کرتے جیسے شامل کرنا چاہیے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کے ذریعے سے جہنم سے خود کو آزاد کروائیں، اپنے رب سے رشتہ مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اس کی محبت پا سکیں، اپنے دلوں کو گناہوں کی بیماریوں سے پاک کرا سکیں اور آزاد کرا سکیں۔ یہ تو ہماری بخشش کے بڑے وسیلے ہیں جن کو ہم اگنور کر بیٹھے ہیں، ان کی طرف ہمارا مکمل دھیان ہی نہیں۔ جس طرح سے قرآن پاک کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ہر حرف، ہر لفظ کے تلفظ کی درست ادائیگی ضروری ہے، اس کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے معنی سے واقفیت ضروری ہے، اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہی اصل چیز ہے، یہی اصل عبادت ہے، اور یہی قرآن پاک کا اصل مقصد ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں اس طرح سے شامل کیا جا سکے جیسے شامل کرنے کا حق ہے۔ بالکل اسی طرح سے روزے میں بھی صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ روزہ سو کر گزار دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی شدت کو برداشت کرنا، اس کی صحبتیں اٹھانا اور مشقت اٹھا کر ہمیں صبر اور تقویٰ کو اپنانا ہے، اور اپنی زبان کو، اپنے دل کو اور اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ اس
جس طرح سے قرآن پاک ہمارے دل کو نرم کرتا ہے، اسی طرح سے یہ مہینہ بھی ہمارے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، ہمیں ہمدرد اور غمگسار بناتا ہے۔ جس طرح سے قرآن پاک ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے رمضان بھی ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ صرف قریب ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی ہے روزے دار کے لیے، اپنی ملاقات کی اور اپنے دیدار کی، سبحان اللہ۔ اور یہ خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا وہ کامیاب ہوا، جس نے اس ذات اور بابرکت ہستی سے ملاقات کر لی، اس نے سب کچھ پا لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات ہمیں اپنے دیدار کے قابل بنا دے اور اس مہینے کو سمجھنے والا بنا دے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم قرآن اور رمضان کے ذریعے خود کو جنت کی راہوں تک لے جا سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور رمضان کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اور دوسروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں۔ بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان گفٹس کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کر سکیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔ شکریہ۔